لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کا دورہ بھارت اس وقت پاکستان اور بھارت کی سب سے بڑی خبر ہے۔ خبر سے زیادہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میڈیا کا ایک سرکس ہے اور دونوں طرف میڈیا اس بات کو ایک سرکس کی طرح اچھال رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھارت گئے۔ آفٹر آل پاکستان کے کسی وزیر خارجہ کا بھارت کا یہ 12 سال بعد دورہ ہے تو کیوں نہ یہ خبر بنے۔ لیکن اس پر بھارت کی منسٹری آف فارن افیئرس کے ایک اسپوکس پرسن نے یہ بھی کہا کہ ایس سی او کا جو سمٹ ہے از ناٹ آل اباؤٹ بلاول بھٹو۔ آن دا ادر ہینڈ کچھ دن پہلے پاکستان کی ڈپٹی فارن منسٹر ہنا ربانی کھر نے ویون ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت کا دورہ نہیں ہے بلاول بھٹو کا، بلکہ یہ ایس سی او کا دورہ ہے، یعنی ایس سی او کے سمٹ کا دورہ ہے۔ یہی بات وزیر خارجہ جے شنکر جی نے کہی تھی کہ بات یہ ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے، جو ہمارے لیے مشکل بنا رہی ہے کہ ہم ایک طرح سے حالات کو نارملائز کر سکیں، کیونکہ دوسری طرف سے کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے۔ لیکن بلاول بھٹو کے اس دورہ بھارت کے سلسلہ میں پاکستان اور بھارت کے صحافیوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب ولاگرز کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ پاکستانی سائڈ پر جیسے ایک بہت بڑا مارکا سر انجام دے دیا، اور اس طرح کی امیدیں پاکستان کے اچھے بھلے صحافی بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اس دورہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک دم سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور بھارت کے جو خاص طور پر وہ جرنلسٹ جو امن کی آشا کے زمانے سے یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو کا جو دورہ ہے وہ کوٹ ان کوٹ بہت کول ہے، اور یہ ایک زیادتی کر دی بھارتی حکومت نے۔ خود یہ بھارتی جرنلسٹ جو امن کی آشا کے پرانے پیروکار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے یہ غلطی کر دی کہ ایک بائی لیٹرل میٹنگ بلاول بھٹو کے ساتھ نہ رکھی۔ اچھا، بلاول بھٹو اور پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بہت مختلف طرح کے بیانات گزشتہ کچھ دنوں سے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بھی بات سننے کو ملی کچھ دن پہلے کہ پاکستان کی طرف سے بیک ڈور ڈپلومیسی میٹنگ رکھی جائے، اور جس پر بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جی کا یہ بیان بھی پچھلے دنوں سامنے آیا کہ پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ رکھنا اس لیے بھی بہت دشوار طلب ہے کہ پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ انہوں نے اس کانٹیکس میں پونچھ پر جو ایک اٹیک ہوا بھارتی فوجیوں پر، اس کو وجہ بیان کی۔ بہرحال اس وقت پاکستان کے آلموسٹ سبھی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پر دیکھ رہے ہیں، یعنی بلاول بھٹو کو پاکستانی پپو کے لیول پر وہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ مگر حقائق یہ ہیں کہ بلاول بھٹو نے پچھلے سال پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف جو انسلٹنگ زبان استعمال کی تھی، وہ ابھی تک بھارت کے فارن آفس اور بھارت کے پالیسی میکرز کے درمیان ایک ایشو ہے۔ اور پھر پاکستان کی طرف سے جو ابھی حالیہ فوج کے بیانات آئے، یا ابھی حامد میر اور نسیم زہرا کی کنورسیشن سامنے آئی جس میں
یہ کہا گیا کہ کشمیر کا سودا کر لیا گیا۔ یہ سودا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، پتہ نہیں کتنی آسانی سے ہمارے پاکستانی دوست اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن اس تناظر میں بھی بلاول بھٹو کے دورے کو بھارت کی جو فارن منسٹری ہے ہم آبزرو کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وہ میرے لیے ایک بہت اہم میسج رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کریں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی طے ہے کہ ایک دن ضرور ہمارے دونوں دیشوں کے بیچ اچھے تعلقات ہوں گے۔ بطور ایک صحافی، ایز اے جرنلسٹ، مجھے اس میں ایک میسج ملتا ہے کہ شاید بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ پاکستان کے جو کوٹ ان کوٹ روشن خیال جرنلسٹ ہیں، وہ بھی بڑے پر امید ہیں کہ یہ تعلقات ایک دن بہت اچھے ہوں گے، اور تعلقات کے اچھے ہونے کی ابتدا ہو گئی ہے صرف اس ایک دورے کی بنیاد پر۔ جیسا میں نے پیچھے کہا، بھارت کے جو جرنلسٹ امن کی آشا کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی خیال کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا یہ جو دورہ ہے، یہ ایک بہت ہی پر امید دورہ ہے، اور ان کو اپنی سرکار یعنی بھارت کی سرکار سے شکوہ ہے کہ انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگ کیوں نہیں رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں سرکاروں کا یہ کہنا ہے، پاکستان کی سرکار کا بھی کہنا ہے کہ یہ اصل میں دورہ بھارت نہیں ہے، یہ انفیکٹ دورہ ایس سی او سمٹ ہے، اور بھارت کی سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ اس دورے کو بہت سیریس نہ لیا جائے، کیونکہ پاکستان ایس سی او کا ممبر ہے، ہمیں ان کو بلانا تھا، بلاول بھٹو آئے ہیں، اور ہماری مشکلات بھی ہیں، اور بلاول بھٹو کی بھی مشکلات ہیں۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی پارٹی کی طرف سے، بلاول بھٹو کے دورہ بھارت کو ایک دم سے اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنے کا ایک نریٹو قرار دیا ہے۔ یعنی تحریک انصاف پاکستان نے، عمران خان کی جماعت نے ایک بار پھر اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور کہ بلاول بھٹو کا دورہ بھارت، جو کہ دورہ بھارت بھی نہیں بنتا، وہ خود کہہ رہے ہیں دورہ ایس سی او ہے، مگر وہ اس کو کہتے ہیں یہ اسرائیل کو خوش کرنے کا ایک عمل ہے، امریکہ کو خوش کرنے کا ایک عمل ہے۔ تو یہ ایک ایسی کھچڑی ہے جو بہرحال 2-3 دن کے لیے پکی ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنا تجزیہ ضرور پیش کروں گا کہ یہ 2-3 دن بعد جب یہ دورہ ختم ہو جائے گا، اس پہ باز گشت کچھ دن اور چلے گی، پھر حالات جوں کے توں رہیں گے۔ یہ بات مجھے ضرور نظر آ رہی ہے کہ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو گئی ہے، مگر میں یہ بات بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کسی پرانے ٹریک 1 اور ٹریک 2 کی طرح، یا پھر کسی امن کی آشا کی طرح نہیں ہے۔ بھارت کی یہ سرکار بہت فرم ہے، بہت کلیئر ہے کہ جب تک پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر ٹیررزم کے معاملات ختم نہیں ہوتے، وہ کسی صورت بھی پاکستان کو آن بورڈ نہیں لیں گے، اور جواباً پاکستان کو بھی اپنی پولیٹیکل کنزمپشن کے طور پر، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی بھارت کے خلاف بیان بازی کرنا پڑے گی، جس کی وجہ سے تعلقات جلدی نارملائز نہیں ہو سکیں گے۔ تعلقات دونوں دیشوں کے بیچ تبھی نارملائز ہوں گے جب پاکستان کا مائنڈ سیٹ مکمل طور پر چینج ہوگا، پاکستان کا ریٹرک چینج ہوگا۔ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا شدید جو ریٹرک ہے، جو اگرچہ ریٹرک برائے ریٹرک ہے، مگر اس کا چینج ہونا ضروری ہے،
جب تک وہ چینج نہیں ہوتا، جب تک کراس بارڈر انفلٹریشن ختم نہیں ہوتی، تب تک تعلقات کی بہتری کا امکان نہیں۔ بلاول بھٹو کا یہ جو دورہ بھارت ہے، یہ واقعی ہی بلاول بھٹو کا دورہ ایس سی او ہے۔ آج کی بات چیت دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس حوالے سے بھی جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اور انٹرنیشنل ایشوز کے حوالے سے بھی میں اگلے چند گھنٹوں میں مزید کچھ ولاگ آپ کے لیے لا رہا ہوں۔ اسٹے ٹیون۔